السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفہم فی العلم، یہ باب ہے علم میں سمجھ کا بیان، یعنی علم میں سمجھ کے بارے میں، یعنی فہم فی العلم کے بیان میں۔ علم کے فہم کا بیان کیا ہے، علم کا فہم کیا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں سمجھنا پڑیں گی، ایک تو علم سمجھنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ فہم سمجھنا پڑے گا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ تو علم کی تعریف کی گئی ہے، العلم ہوا صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بھی۔ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہوتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز روشن ہو جاتی ہے جس کا بھی ذکر اس کے سامنے کیا جا سکے۔ تو علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے مختلف چیزیں جب سامنے آئیں یا ان کا ذکر ہو تو وہ ہم پر روشن ہو جائیں، اس طور سے روشن ہو جائیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسی صفت ہے کہ جو تمیز کو، معانی کے درمیان تمیز کو واجب کرے، اس طور سے تمیز ہو جائے معانی کے درمیان کہ اس میں احتمال نقیض نہ رہے، تو ایسی صفت کا نام علم ہے۔ تو کسی بھی چیز کے جان لینے کا نام، ادراک کر لینے کا نام علم ہے، اور اگر کوئی چیز ذکر کی جائے تو اس کی حقیقت تک پہنچ جانے کا نام یہ فہم ہے۔ صرف ظاہری جاننا، ظاہری طور پر جان لینا یہ علم ہے، اور اس کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچ جانا یہ فہم ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر باب باندھا ہے، باب الفہم فی العلم، علم میں فہم کا بیان۔ تو فہم کا لغوی معنی تو جودت ذہن کا ہے، ذہن کا عمدہ ہونا ہے، اور اصطلاح میں فہم کہتے ہیں شے کی حقیقت تک پہنچ جانے کو، یعنی جب بھی کوئی کلام کیا جائے تو اشارہ کلام سے حقیقت تک آدمی پہنچ جائے، یہ فہم ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہاں پر اس باب کو ما قبل کے باب سے تعلق کیسے ہے۔ ظاہر بات ہے کتاب العلم چل رہا ہے، تو چاہے علم ہو یا فہم فی العلم ہو تو ان سب کا تعلق کتاب العلم سے بالکل ظاہر ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہ باب باندھا امام بخاری نے، جبکہ اس سے پہلے جو ابواب امام بخاری نے باندھے ہیں، اس سے سب سے پہلے، اسی سے ٹھیک پہلے جو باب باندھا اس میں تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر بھی فہم دینی کا ذکر تھا، اب اس کے بعد امام بخاری نے فہم فی العلم کا ذکر کر دیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس باب کو اس باب سے مناسبت حاصل ہے، اس لیے امام بخاری نے اس باب کو مذکورہ باب کے بعد فوراً ذکر کر دیا۔ فہم فی العلم کو حدیث پاک سے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ فہم فی العلم کیا ہے۔ جس حدیث پاک کا ذکر ہے یہاں پر، اس کی تفصیلی گفتگو اور تفصیلی حدیث
اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھ لی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں کھجور کا گوند لایا گیا۔ گوند جانتے ہی ہیں کہ درخت سے جو دودھ نکل کے جم جاتا ہے وہ گوند ہوتا ہے، تو کھجور کے درخت کا گوند لایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو سرکار نے صحابہ کرام سے ان کی آزمائش کے طور پر کہ ان کے ذہن کتنا کام کرتا ہے، ان کی ذہن میں جودت کیا ہے، یہ پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے سرکار نے ایک سوال کر دیا۔ فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کی کہاوت مسلم کی کہاوت ہے، جو مسلم کی مثل ہے، اور سرکار نے فرمایا حدثونی ما ہی، بتاؤ مجھے وہ کون سا درخت ہے۔ اس سے پہلے روایت میں آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا، راوی نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام جنگلوں میں اور مختلف قسم کے درختوں پر دھیان دینے لگے، توجہ دینے لگے کہ کون سا درخت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں بتا دوں، کیونکہ میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ میں وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب میں کم عمر تھا، اس وجہ سے بڑے بڑے حضرات موجود تھے، اس لیے میں نہیں بولا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا درخت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کو ذکر کرنے سے امام بخاری کا استدلال اس بات پر ہے کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو سرکار نے پوچھا تھا کہ حدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی کہاوت مسلم کی ہے۔ تو لوگ مختلف درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اور میں بتا دوں۔ تو دیکھیے حقیقت تک، اور سرکار نے تو صرف یہی کہا تھا کہ مسلمان کی کہاوت ایک درخت کی جیسی ہے، ایک درخت ایسا ہے جس کی مثل مسلمان جیسی ہے، اتنا ہی سرکار نے فرمایا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہاں تک پہنچ گئے؟ اس کی حقیقت تک پہنچ گئے، جو سرکار کے علم میں تھا اس تک حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچ گئے، اگرچہ اپنے حداثت سن اور کم عمری کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، لیکن پہنچ گئے نا۔ یہی ہے فہم فی العلم۔ اسی پر استدلال کرنے کے لیے امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے۔ تو یہ فہم فی العلم جو ہے یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی ایک عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کا ذہن اتنا تیز فرما دیتا ہے کہ وہ فوراً بات کو سنتے ہی اشارہ کلام سے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابن ابی نجیح نے کہا، روایت کرتے ہوئے عن مجاہد، حضرت مجاہد سے، قال حضرت مجاہد نے کہا صحبت ابن عمر الی المدینہ، میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مدینہ کی سفر میں تھا۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحبت اختیار کی الی المدینہ، مدینہ جانے کے وقت میں، یعنی مدینہ کا سفر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میں تھا۔
فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا الا حدیثا واحدا، مگر ایک ہی حدیث۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے سفر مدینہ میں ان کو صرف ایک ہی حدیث بتائی انہیں، اور ایک ہی حدیث بیان کی۔ تو ایک ہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتائی اور باقی دیگر اور احادیث انہیں نہیں سنائی۔ فرماتے ہیں فلم اسمعہ یحدث، تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہیں سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں الا حدیثا واحدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں سنا مگر ایک ہی حدیث، یعنی پورے سفر میں ایک حدیث انہوں نے سنائی۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، فأوتي بجمار، تو جمار کا معنی ہوتا ہے اس کا کھجور کا درخت، کھجور کے درخت کا گوند۔ فأوتي بجمار، تو کھجور کے درخت کا گوند لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ مثلها کمثل المسلم، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، مثلها، جس کی مثل مسلم کی سی مثل ہے، جس کی کہاوت مسلم کی سی کہاوت ہے۔ فأردت ان اقول هي النخلہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، تو فرماتے ہیں کہ لیکن میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ فَسَكَتْتُ، تو میں خاموش رہا اور میں نے نہیں بتایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلہ، جب صحابہ کرام مختلف پیڑوں کے بارے میں غور کر چکے اور نہیں بتایا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی بتائیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلۃ، وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کی درخت کی مثل وہ مسلم کی مثل ہے، کیونکہ وہ تر و تازہ رہتا ہے، جب تک وہ تر و تازہ رہتا تب تک اس پر پھل آتے رہتے ہیں، اس سے پھل ختم نہیں ہوتے۔ تر و تازہ رہتا ہے تو اس کو، اس کے پنکھوں کو لوگ اپنی چٹائی وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے رہتے ہیں، پھل اس سے حاصل کرتے رہتے ہیں، غذا حاصل کرتے رہتے ہیں، اس کی لکڑیاں کاٹ کر جلانے کے کام میں لیتے ہیں، جب سوکھ جاتا ہے تو پھر جلانے کے بھی کام میں آ جاتا ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کھجور کے درخت کی کہ وہ جب تک رہتا ہے تب تک اس پر پھل آتے رہتے ہیں، جو دوسرے درختوں میں نہیں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کہاوت بیان فرمائی کہ مسلمان کی بھی کہاوت ایسی ہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کھجور کا درخت اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ایسے ہی ایک کامل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، یعنی رہتا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، دوسرے کو علم سکھاتا رہتا ہے، اور بہت سارے اچھے اعمال صالحہ ایسے کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اعمال صالحہ اس کو زندہ ہی رکھتے ہیں، اور وہ شخص قیامت تک کے لیے جاوید اور ہمیشگی کی زندگی پا لیتا ہے۔ تو لوگوں کے اپنی زندگی میں بھی کام آتا ہے مسلمان، اور اس اپنے مرنے کے بعد بھی اس کے کارنامے لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں۔ اس معنی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی کہاوت ایک کھجور کے درخت کی کہاوت بتائی۔ تو یہاں سے اس حدیث سے استدلال امام بخاری کا اس بات پر ہے کہ
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں بتا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو دیکھیے اشارہ کلام سے فوراً حقیقت تک حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے۔ یہی جملہ محل استشہاد ہے اور محل استدلال ہے، کیونکہ اسی کا نام ہے فہم فی العلم۔ یہاں پر ایک شبہہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں پر بتایا گیا کہ حضرت مجاہد نے کہا کہ میں نے پورے مدینے کا سفر ان کے ساتھ میں کیا، لیکن میں نے ان کو صرف ایک ہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے بہت ساری حدیثیں بکثرت حدیثیں مروی ہیں۔ تو بکثرت حدیثیں مروی ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے انہیں بہت حدیثیں یاد ہیں، جبکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجاہد نے کہا کہ صرف ایک ہی حدیث پورے سفر میں بیان کرتے رہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو حدیثیں زیادہ معلوم نہیں تھیں، زیادہ یاد نہیں تھیں، یہ شبہہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہمارے محدثین نے، جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے عمدۃ القاری میں ذکر کیے۔ انہوں نے ایک جواب تو یہ ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کی ہیبت رہتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اقل الحدیث عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے حدیثوں کو کم بیان کیا کرو۔ یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ کہیں زیادہ حدیثیں اگر بتاؤ گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بولنے میں خطا ہو جائے اور بیان کرنے میں غلطی ہو جائے، اس لیے کم سے کم حدیثیں بیان کیا کرو تاکہ کوئی خطا نہ ہو، کیونکہ اگر خطا ہو گئی اور وہ بول دیا غلطی سے جو سرکار نے نہیں فرمایا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقل الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کی روایت کم کیا کرو۔ وہی خطا کا شبہ ہے، احتمال ہے، اس لیے آپ نے کم بیان کرنے کو کہا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے حدیثوں کو کم بیان کیا پورے سفر میں، اور ایک ہی حدیث بیان کی۔ اور ایک جواب یہ بھی عنایت فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیثیں تو بہت زیادہ یاد تھیں، لیکن آپ بیان تبھی کرتے تھے جبکہ لوگ آپ سے کوئی حدیث پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ تو پورے سفر میں کوئی کسی نے سوال ہی نہیں کیا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر احادیث نہیں بیان کی، بلکہ ایک ہی حدیث بیان فرمائے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا، چونکہ یہ واقعہ ہے، سفر میں حدیثیں بیان نہیں کی زیادہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سفر کی مصروفیت بھی ہو، تھکاوٹ ہو، اس کی وجہ سے آپ نے زیادہ حدیثیں بیان نہیں فرمائیں۔ تو یہ چند جواب عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے ذکر کیے۔ اگلا باب ہے باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت میں رشک کرنے کا بیان۔ تو اغتباط لفظ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور عنوان باب جو باندھا امام بخاری نے الاغتباط فی العلم والحکمہ باندھا۔ اغتباط یہ غبطہ سے بنا ہے، غبطہ کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حسد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حسد مذموم اور ایک حسد محمود۔
حسد محمود وہ ہوتا ہے جس کو غبطہ کہتے ہیں، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، اور حسد مذموم کو علی الاطلاق حسد کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حسد کیا ہے اور غبطہ کیا ہے، یا یہ کہہ لو کہ حسد مذموم کیا ہے اور حسد محمود کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھنا ہے آپ کو۔ یاد رہے، حسد مذموم یہ ہے کہ کسی پر اللہ کی نعمت اور اللہ کی جانب سے فضیلتیں دیکھیں، کسی پر اللہ کی نعمتوں کا نزول دیکھا تو دل میں یہ آیا کہ اس کی نعمت یہ زائل ہو جائے اور مجھے یہ نعمت مل جائے، تو زوال نعمت کی آرزو کرے اور اس کے اپنے لیے دوسرے سے زوال نعمت کی آرزو کرے اور اپنے لیے حصول نعمت کی آرزو کرے، تو اس کا نام ہے حسد، جس کو حسد مذموم کہتے ہیں یا جس کو علی الاطلاق حسد کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کی نعمت کو دیکھا، عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں اس کی دیکھیں، فضیلتوں سے آراستہ کسی کو دیکھا، تو دل میں اس کے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی ان فضیلتوں اور رفعتوں اور بلندیوں سے میں بھی آراستہ ہو جاؤں، تو اس نے اس کی نعمتوں کے زوال کا تمنا نہیں کی بلکہ اپنی آراستگی کی تمنا صرف کی، تو اس کا نام ہوتا ہے غبطہ، اور اسی کو حسد محمود کہتے ہیں۔ تو حسد محمود جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور حسد مذموم یا جس کو علی الاطلاق حسد کہتے ہیں وہ ممنوع اور حرام ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب مذکورہ باب کے فوراً بعد باندھ دیا، کیونکہ مذکورہ باب میں یہ تھا کہ فہم فی العلم کا بیان تھا، ما قبل میں علم میں فہم کا بیان، اور ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کو علم میں فہم حاصل ہو جائے تو اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، عظمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب عظمتیں بڑھ جاتی ہیں، فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کی ان فضیلتوں کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی رشک کر سکتا ہے، تو وہ لائق رشک انسان ہوتا ہے۔ اس لیے فہم فی العلم کے باب کے بعد امام بخاری نے الاغتباط فی العلم والحکمہ کا باب باندھ دیا۔ دونوں بابوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہے، اور علم و حکمت میں رشک کرنا ظاہر بات ہے یہ ایک علم و حکمت کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے ہی تو ہوگا نا، تو اب اس باب کا کتاب العلم سے بھی تعلق بالکل ظاہر ہے۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرمان کو ذکر کیا اس باب کے تحت۔ فرمایا قال عمر رضی اللہ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کرو، سردار بننے سے پہلے فقہ حاصل کرو۔ کیوں؟ تسودوا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار بننا، اور تسودوا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالا کرنا، کالے کیے جائیں، اور تسودوا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا آ جانا، کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی احتمال اس میں ہو سکتے ہیں، لہذا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسودوا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار بننا یعنی بیوی بچوں کا سردار بننا، کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو معنی ہوگا کہ سردار بننے سے پہلے تم فقہ حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے سردار بن گئے تو اس کے بعد میں علم و حکمت اور فقہ وغیرہ حاصل کرنے میں شرم اور عار محسوس ہوگی، اس لیے سردار بننے سے پہلے ہی علم دین حاصل کر لو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مراد یہ ہو کہ ان تسودوا سے مراد یہ ہے کہ سردار بننے سے مراد یہاں پر بیوی بچوں کا سردار بننا، یعنی مطلب یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ اگر شادی کر لو گے تو اس کے بعد بیوی بچوں میں اور ان کی پرورش میں تم مشغول ہو جاؤ گے،
پھر تمہیں فرصت نہیں ملے گی علم حاصل کرنے کی، اس لیے علم حاصل کرنا شادی کرنے سے پہلے ہی علم حاصل کر لو۔ اس کا معنی ان تسودوا کا معنی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرو کہ سردار بنا دیے جاؤ گے، یعنی تفقہوا قبل ان تسودوا، فقہ حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سردار بنا دیا جائے گا۔ یعنی فقہ حاصل کرنا یہ سرداری کی علت اور سبب ہو۔ علم حاصل کرو کہ تم کو سردار بنا دیا جائے گا، ایک یہ بھی معنی ہے۔ لہذا سردار بنا دیا جائے گا تو سردار بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کر لو۔ اور تسودوا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سواد سے بنا ہو، یعنی علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ سیاہ کیے جاؤ، یعنی بالوں کو سیاہ کرنے کی نوبت آئے۔ تو سیاہ کرنا شریعت میں جائز تو نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ سیاہ کرتے ہیں تو لوگوں کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب لوگوں کے بال سفید ہو جائیں اور سیاہ کرنے کی نوبت آ جائے، نوبت تبھی آئے گی جب کہ سفید ہو جائیں گے، تو اب یہ کنایا ہے سفید ہونے سے، یعنی بالوں کے سفید ہونے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جوانی میں علم حاصل کر لو، کیونکہ جب جوانی گزر جائے گی تو اس کے بعد میں تم علم حاصل نہیں کر پاؤ گے، وہ جسم کے اندر توانائی نہیں رہے گی۔ یہ سارے معنی اس جملے کے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے آگے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جوان ہونے کی حالت میں، یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی، سردار بننے سے پہلے ہی علم حاصل کرو۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ جوانی کے بعد یعنی بڑھاپے میں علم حاصل مت کرو۔ حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بڑھاپے میں، اپنے کبر سنی میں اور عمر زیادہ ہونے کے باوجود انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو اس سے امام بخاری آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف جوانی میں علم حاصل کرو اس کے بعد علم حاصل نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسمی تعلیم تو جوانی تک حاصل ہوتی ہے، اور غیر رسمی تعلیم تو پوری زندگی چلتی رہتی ہے۔ انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ پوری زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمل ایجوکیشن یا غیر رسمی تعلیم کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن رسمی اور فارمل ایجوکیشن کے لیے ایک خاص وقت متعین ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ رسمی تعلیم اور فارمل ایجوکیشن سے متعلق ہے، جبکہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑھاپے تک یعنی اپنی آخری دم تک علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے آپ یہ مت سمجھنا کہ اب جوانی کے بعد علم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ یعنی ابو عبداللہ یہ کنیت ہے حضرت امام بخاری کی، حضرت ابو عبداللہ نے کہا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اور اس کے بعد بھی علم حاصل کرو کہ تم کو سردار بنا دیا جائے یا تم بوڑھے ہو جاؤ یا تم سردار ہو جاؤ، اس کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ کیوں؟ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے عمر کے بڑے ہونے کے باوجود بعد بھی یعنی کبر سنی میں یعنی بڑھاپے کے بعد بھی بڑھاپے میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب اس کے تحت اس باب کے تحت امام بخاری ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ باب کیا تھا؟ الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت میں رشک کرنا۔ اب اس کے تعلق سے امام بخاری باب باندھا ہے اغتباط کا، اور جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس میں ذکر ہے حسد کا۔ تو اب حدیث پاک کا باب سے تعلق اس طور سے ہوگا کہ حسد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسد مذموم اور ایک حسد محمود۔ تو حدیث پاک میں جس حسد کا ذکر ہے وہ حسد محمود ہے،
اور حسد محمود ہی کو غبطہ کہتے ہیں، اور باب ہے اغتباط کے بیان میں، اس لحاظ سے حدیث پاک کو باب سے مناسبت حاصل ہو جائے گی۔ کیا ہے حدیث؟ پڑھتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی، ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا اسماعیل ابن ابی خالد علی غیر ما حدثناه الزہری، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی خالد نے علی غیر ما حدثناه الزہری، یعنی یہی حدیث بیان کی لیکن اس طریق کے علاوہ پر جس طریق پر حضرت امام زہری نے حدیث بیان کی۔ یعنی امام زہری نے یہی حدیث جب ہم سے بیان کی تو ان کا طریق الگ تھا، ان کی روایت الگ تھی، اور حضرت اسماعیل ابن ابی خالد نے جب ہم سے حدیث بیان کی تو ان کا طریق الگ تھا، تو اسی دونوں کے طریق الگ تھے، یعنی طرق متعدد تھے، تو اسی کو امام بخاری نے فرمایا۔ حضرت سفیان نے کہا، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی خالد نے علی غیر ما حدثناه الزہری، اس طریق کے علاوہ پر جس طریق پر ہم سے حدیث بیان کی امام زہری نے۔ قال انہوں نے کہا، سمعت قیس ابن ابی حازم، میں نے قیس ابن ابی حازم کو کہتے ہوئے سنا۔ قال انہوں نے کہا، سمعت عبداللہ ابن مسعود، میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہوئے سنا۔ قال انہوں نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں کی دو خصلتوں میں۔ فی اثنتین سے مراد دو خصلتیں، حسد نہیں ہوتا ہے مگر دو خصلتوں میں، یعنی دو خصلتوں میں، اور دو ایسی خصلتیں ہیں جو باعث فضیلت ہیں، جو لائق رشک ہیں، اور جس میں حسد ہوتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہوتا ہے مگر دو چیزوں میں۔ کون سی دو چیزوں میں؟ سرکار نے ایسی دو چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اصل ہیں۔ فرمایا، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دے دیا تو اس کی مالداری پر حسد ہوتا ہے۔ فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، پھر اس آدمی نے اس مال کو مسلط کر دیا راہ حق میں، اس کو خرچ کرنے پر، اس کو ہلاک کرنے پر، یعنی راہ حق میں اس کو خرچ کرنے پر اس شخص نے اپنے مال کو سپرد کر دیا۔ تو اب یہ شخص راہ حق میں خرچ کرنے والا ہوا، اور مال کو راہ حق میں خرچ کرنا یہ لائق رشک عادت ہے، لائق رشک ہے۔ ایک تو یہ شخص، ورجل، اور دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ الحکمت، جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ اگر علم اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اسی کا نام ہے حکمت۔ تو ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے کمال علم عطا فرمایا، حکمت کا معنی کمال علم، کمال علم عطا فرمایا، فہو یقضی بہا، تو وہ اس علم کے ذریعے سے فیصلہ کرے، اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرے، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ حکمت اور وہ علم دیگر لوگوں کو بھی سکھائے۔ تو یہ بھی خصلت وہ ہے جو کہ قابل رشک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر ان دو خصلتوں میں۔ اب ان دو خصلتوں میں حسد ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں تو حسد ہے، اور باب باندھا تھا اغتباط کا، تو میں نے دونوں کے درمیان مناسبت بیان کر دی کہ حسد سے مراد یہاں پر حسد محمود ہے، جس کو غبطہ کہتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے جو حدیث ذکر کی، اس حدیث پاک کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی ایک مال کا ذکر ہوا اور ایک علم کا ذکر ہوا۔ تو مال، یہ دیکھیے فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک داخلی فضیلت اور ایک خارجی فضیلت۔ ایک وہ فضیلت ہوتی ہے جو انسان کے انسان کے خود اس کی ذات میں وصف بنتی ہے، اور ایک وہ فضیلت ہوتی ہے جو فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے باہری چیز سے، جو اس کی ذات میں نہیں ہوتی ہے۔ دو طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں، خارجی اور داخلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں قسم کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کو راہ الہی میں، راہ حق میں خرچ کر دے رہا ہے، تو یہ اس کا خرچ کر دینا، یہ اس کی عادت، یہ قابل رشک ہے، یعنی حسد محمود کی لائق ہے۔ یہ ہوئی خارجی فضیلت۔ اور علم و حکمت جس کو اللہ نے عطا فرمائی اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ اس کی ہے داخلی فضیلت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فضیلتوں کا بیان فرما دیا اس حدیث پاک میں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔